لائق ست تکریم واجب الاحترام حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت ہمدرد قوم و ملت وقار قوم و ملت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید محمد یونس میاں باپو بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، ارد العزیز مداح رسول قاری خوش الہان حضور سید سرکار سید محمد حسن علی باپو شیرازی دامت برکاتہم العالیہ و برادران اسلام، خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل، بالخصوص حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع الاخر کی دوسری شب میں جشن غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو بغداد معلیٰ کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں
کہ جنہوں نے بطور استغاثہ یوں عریضہ پیش کیا ہے، اور ایک طرح سے یہ التجا بھی ہے اور دعائیہ کلمات بھی ہے۔ اللہ کرے جنہوں نے یہ کہے ہیں یہ کلمات عالم اسلام کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے قبولیت کا شرف حاصل کریں، اور اللہ ہمیں آپ کو سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائیں، اور قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائیں، قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائیں، میرے نبی کا جو ادنا سا غلام ہو جائیں، میرے نبی کا جو ادنا سا غلام ہو جائیں، اور کہیں نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائیں، کہیں پر نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائیں، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائیں، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائیں، اور تمام دنیا میں امن و امان قائم ہو جائیں، تمام دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، عمر جیسا پھر اگر نظام ہو جائیں، عمر جیسا پھر اگر نظام ہو جائیں، اور نبی کی نعت پڑھوں عمر بھر میں شاداب، نبی کی نعت پڑھوں عمر بھر میں شاداب، حیات میری اسی میں تمام ہو جائیں۔ اور بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی نے یوں خراج پیش کیا ہے کہ غوث الورا کی محفل کو جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل کو جو بھی سجا رہے ہیں، سویا مقدر اپنا وہ جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا وہ جگا رہے ہیں، اور بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، فرما کے کم ادنی مردے جلا رہے ہیں، فرما کے کم ادنی مردے جلا رہے ہیں، اور پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہے، وہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہے، وہ بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں تم دیکھتے ہو جن کو ریتوں سے کھیلتے ہوئے۔ ایک بزرگ بہت بڑے مشہور ہے، اور غالباً ہر مومن مسلمان کے دل و دماغ پر یہ واقعہ ضرور ہوگا، ازرا ہے محبت اس کو پیش کر دیتا ہوں کہ دنیا ولایت کی منزل میں جن اعلیٰ مرتبے پر لوگوں کو فائز کیا گیا، اس میں ایک رتبہ ہے ولایت کا وراء الورا، اور یہ وہ رتبہ ہوتا ہے کہ جس پہ پوری کائنات کے اولیاء میں، پوری کائنات کے اولیاء میں صرف 4 بندے فائز ہیں۔ جیسے اولیاء کے کئی مقامات ہیں، لیکن یہ وراء الورا کی جو ایک منزل ہے نا، اس پہ صرف 4 بندے ہیں۔ ان 4 بندوں میں اولین لسٹ میں جو 4 کے نام ہیں، حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے نمبر پر ہیں۔ دوسرے نمبر پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بہل الدانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا غوث الثقلین سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ بدیع الدین زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وراء الورا کی منزل میں بھی اگر کوئی سردار نظر آتے ہیں اور ان 4 میں بھی بڑے مرتبے پر کوئی فائز ہے تو دنیا اسے غوث اعظم دستگیر کا نام دیتی ہے۔ دیکھیے حضور سید سرکار پیر طریقت
رہبر راہ شریعت سید محمد اسماعیل میاں باپو قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائیں، نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، خاندان اہل بیت، عشق و محبت، عشق و محبت، جشن غوث اعظم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں وراء الورا کی منزل پر یہ چار افراد ہیں، اور اس میں بھی سردار، یعنی ان چاروں میں بھی کوئی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں تو وہ حضور سیدنا غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کے جشن مبارک میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے میں نے ایک نام لیا حضرت بہل الدانہ۔ یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ جن کو اللہ نے یہ رسوخ دیا تھا کہ وہ کھیلتے تھے ریت میں، بظاہر لوگوں کو یہی لگتا تھا، اور وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجذوب تھے، اور اللہ نے بڑے مرتبے پر، اتنے مرتبے پر فائز کیا، لیکن وہ ندی کے کنارے رہتے، مٹی کے مکان بناتے۔ ایک مرتبہ عجیب اتفاق کہ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا اپنی بیوی کے ساتھ، اور جیسے گزرے تو پوچھا کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا جنتی محل بنا رہا ہوں۔ یعنی اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بظاہر زمین پر رہتے ہیں لیکن کام جنت والے کیا کرتے ہیں۔ ہاں، تو فوری طور پر انہوں نے یہ کہا نا کہ جنتی محل بنا رہا ہوں۔ اب ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ہوتے تو نہ جانے کتنے سوال ہوتے۔ اسی بادشاہ کے ساتھ ان کی بیوی، جن کا نام بڑا مشہور ہے، حضرت زبیدہ، اور یہ کائنات کی وہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ نے بادشاہ کی بیوی اور اہلیہ یعنی ملیکہ بنائی تھی، لیکن اس نے وہ کام انجام دیے جس کو دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے اس دور میں مکہ شریف سے لے کر مدینہ تک پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، کہ کائنات کی وہ عبقری خاتون ہے جس نے صرف حجاج کرام کی خاطر مدینۃ الرسول سے لے کر مکہ شریف تک ایک نہر کھدوائی تاکہ حاجیوں کو پانی دستیاب ہو سکیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ان کا اس زمانے کے مطابق رہا، لیکن بڑی پارسا اور نیک خاتون رہی، اور ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی بیوی۔ تو جیسے بادشاہ نے یہ پوچھا نا تو انہوں نے یہ کہہ دیا، اب یہ ساتھ ساتھ میں، تو کہا بابا اس کو بیچتے بھی ہیں؟ تو کہا بیچتا ہوں۔ تو کہا کتنے میں؟ تو کہا 30 درہم میں۔ تو کہا حضور مجھے ایک عطا کر دیجئے۔ اب یہ حضرت زبیدہ خاتون نے لے لیا، اور جیسے ہی وہ محل لیا تو بادشاہ کو تعجب ہوا، اور بادشاہ ہارون رشید نے کہا زبیدہ تمہارا دماغ بھی عجیب و غریب ہے، ایک مجذوب نے کہہ دیا اور تم نے اس کو مان بھی لیا اور خرید بھی لیا۔ تو کہا بادشاہ اللہ والوں کی زبان پر ہے نا حق بولا کرتا ہے، تو ان کی زبانیں معمولی نہیں ہوتی، تو میں نے ان کی زبان پر بات رکھ لی اور میں نے یہ محل خرید لیا۔ اب 30 درہم میں زبیدہ لے کے آ گئی، اور سیدھا اپنے محل میں جو خاص حجرہ تھا نا اس پہ رکھ کے سجا کے رکھ دیا۔ بادشاہ نے دیکھا نا کہ اچھی جگہ پر رکھا ہے، تو کہا زبیدہ یہ مٹی کا محل ہے، یعنی ایک اپنی زبان میں، سادی زبان میں جس کو کہتے ہیں رمکڑا، مٹی کا۔ تو کہا تو نے اس کو یہاں ایسی اعلیٰ جگہ پر رکھا؟ تو کہا بہلول نے کہا ہے نا کہ یہ جنتی محل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جنتی محل ہے تو یہ بادشاہ کے محل سے تو ضرور افضل ہے، اور اس کو خاص جگہ پہ ہی رکھنا چاہیے۔ اب یہ اس خاتون کی مطلب عقیدت اور محبت تھی، اس نے رکھ بھی لیا۔ بادشاہ کو تھوڑی حیرت ہوئی، یعنی اتنا جلدی مرد کوئی چیز مان نہیں لیتا، تو تھوڑا تعجب ہوا، اور اس کے بعد رات میں سویا، اور جیسے ہی وہ سویا آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھلی نا تو جنت کی سیر کرنے لگا، اور سیر کرتے کرتے اس جنت میں
اپنی بیوی حضرت زبیدہ کے نام کا وہ محل دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا نا تو اب ظاہر سی بات ہے شوہر ہے، نام دیکھا نا تو اندر داخل ہونا چاہا تو فرشتوں نے ہاتھ پکڑا اور کہا بادشاہ ہارون رشید یہاں جس کا نام ہوتا ہے نا اسی کو اندر داخل کیا جاتا ہے، سب کا کام نہیں ہے، یہاں صرف وہی لوگ حاضری دیں گے جن کے نام سے محل بنتے ہیں۔ تو کہا میں ان کا شوہر ہوں، کہا وہ دنیا میں، اگر آپ یہاں جنتی ہوئے اور جنت میں بھی آپ کے نام کا الگ سے محل ہوگا اور اللہ نے چاہا تو آپ کی بیوی ساتھ میں رہے گی، لیکن یہاں نام زبیدہ کا ہے نا تو زبیدہ ہی اندر داخل ہو سکتی ہے۔ جب یہ سنا نا تو بڑی فکر ہوئی، اٹھ گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا، اور صبح اٹھتے ہی زبیدہ سے بات کیے بنا وہ نکل گیا دریا کنارے اور سیدھا وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے ساتھ بابا بہل الدانا سے کہتا ہے کہ حضور ایک مٹی کا محل مجھے بھی دے دیجئے جس کو آپ جنتی محل کہہ رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ جملہ اس نے دہرایا، کہا آپ مٹی کے محل بناتے ہیں اور یہ جنتی ہیں تو ایک مجھے بھی دے دیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں، لیکن بادشاہ قیمت بڑھ چکی ہے۔ تو کہا حضور کل ہی تو میری بیوی نے خریدا ہے اور وہ بھی 30 درہم میں خریدا ہے۔ تو کہا اب یہ محل کا جو ہے قیمت کے اعتبار سے بھاؤ یہ ہے کہ یہ 30,000 درہم میں بکے گا۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا اور حیرت ہوئی، کہا حضرت ایک رات میں اتنا بھاؤ بڑھ سکتا ہے؟ تو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں بادشاہ جو بن دیکھے لیتے ہیں نا ان کو اتنا سستا ملتا ہے، بن دیکھے جو ملتا ہے نا تو وہ سستا ملتا ہے، اور جو دیکھ کے لیتے ہیں نا تو پھر ان کے بھاؤ تاؤ ہوتے ہیں اور قیمت اس درجے تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہل الدانا علیہ رحمہ کے جملے اس نے سن لیے۔ اسی پر یہ شعر ہے کہ تم دیکھتے ہو جن کو ریتوں سے وہ کھیلتے ہیں، تم دیکھتے ہو جن کو کہ وہ ریتوں سے کھیلتے ہیں، دراصل وہ زمین پر جنت بنا رہے ہیں، دراصل وہ زمین پر جنت بنا رہے ہیں۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں حضور غوث پاک کی شان بیان کرتے ہوئے کہ وہ 12 سالہ ڈوبی باراتیوں کی کشتی، وہ 12 سالہ باراتیوں کی ڈوبی ہوئی کشتی سرکار غوث پاک دیکھو کیسے تیرا رہے ہیں، سرکار غوث پاک دیکھو کیسے تیرا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اعلان سنا دو تم اے ندیم فیضی، اعلان سنا دو اب تم اے ندیم فیضی، بخشش کا شاہ جیلاں دریا بہا رہے ہیں، بخشش کا شاہ جیلاں دریا بہا رہے ہیں۔ ایک بار بڑی الفت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی سورہ یونس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، انہی کے لیے بشارت ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالی کی باتیں بدلتی نہیں، اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، اور آپ نے تمام کے تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے حق کی حمایت میں آپ اس حد تک آگے بڑھے، اس حد تک آگے بڑھے کہ اللہ اکبر۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، ہو سکتا ہے عید میلاد النبی کے جلسے میں آپ نے سن لی ہو، لیکن بطور برکت اس کو سن لیں کہ مکہ شریف کے ان ایام میں جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، اور حد تو یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت جو متولی کعبہ ہیں ان کے پاس آئے اور کہا متولی کعبہ آپ ان کو سمجھا دیں، اگر آپ کے بھتیجے نے یہ کام بند نہیں کیا تو پھر ہمارا رویہ اس سے بھی زیادہ آگے جائے گا اور جنگ کی نوبت آئے گی، یعنی ہم تم سے جنگ کریں گے۔
جب یہ بات آ گئی نا تو آپ کے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا، اور جیسے ہی طلب کیا نا تو حضور سے کہا بھتیجے ایک کام کر، چند روز کے لیے یہ تیرا کام چھوڑ دے، اور بعد میں جو ہے نا یہ کام پھر سے شروع کرنا، یعنی نیکی کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، اپنی رسالت کا پرچار کرنا، لیکن چند روز کے لیے اس کو موقوف کر دیں۔ تو کہا چچا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا بیٹے دراصل بات یہ ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، اور انہوں نے مجھے اس انداز میں گفتگو کی کہ اس سے پہلے انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، یعنی سچویشن حضور سے انہوں نے یہ بیان کی کہ سردار کبھی میرے سامنے نہیں بولے، حالانکہ میں اپنے آبا و اجداد سے کعبے کا متولی ہوں اور میرے نصیب میں یہ آیا ہے، لیکن آج ان کی گفتگو کا تیور کچھ الگ تھا، اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو رک جا اور یہ کام بند کر دیں۔ جیسے حضور نے یہ جملے سنے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کا جو تیور ہوتا ہے نا، تو اسی وقت فیضان نبوت کی وہ کرن نکلتی ہے، اور حضور نے برجستہ کہا چچا میں یہ کام بند کر دوں؟ آپ کان کھول کر سن لو، اگر کائنات کے لوگ سب مل کر میرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، اور میرے جسم میں جب تک آخری خون کا قطرہ بچا رہے گا محمد عربی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا رہے گا، یعنی اس کو بند نہیں کر سکتا میں، یہ جاری رہے گا۔ اور جیسے حضور کے یہ محبت بھرے جملے آپ کے چچا نے سنے نا تو ان کی بھی ہمت بڑھی، اور بڑھنے کے ساتھ یہ فرمایا، کہا بھتیجے اب تو اپنے دین کا کام جاری رکھ، اب دیکھتا ہوں تیرے آڑے کون آئے گا، تیرا مکے میں کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، یعنی یہ ایک تصرف دیا اور یہ حوصلہ دیا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات دیکھ لیں تو میرے خیال سے بڑی مشکل سے اب ہمارے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بہت کم بچ گئے، جس کو اپنی سادہ زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں غلطی کروں، یعنی میری بات کر رہا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو شاید میری اصلاح کرنے والے بہت کم رہ گئے، نہ ہمارے پاس ایسا رسوخ رہا، نہ ہمارے پاس ایسا کوئی فیلڈ رہا، نہ کوئی میدان رہا، یعنی ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہیں، نہیں، یہ ہماری اور آپ کی کم نصیبی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ جب تم غلطیاں کرنے لگو اور کوئی روکنے نہ پائے، یعنی تمہیں کوئی روکنے والا نظر نہ آئے، تو پھر اپنی قسمت پر ماتم کرنا کہ اب تم ہلاکت کے دہانے تک جا رہے ہو، یعنی قوم ہلاک ہو جائے گی۔ آج ہماری اور آپ کی سب کی سچویشن یہ ہے کہ لاکھوں برائیاں ہماری بستیوں میں پنپ چکی ہیں، اور مسلمان بنام اس برائیوں کو کر رہے ہیں، لیکن کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ لوگوں کے درمیان یہ ساماجک لیول پر، نہ آگے والوں کو یہ فکر ہے کہ ہمارے سماج میں یہ برائیاں ختم ہو، نہ لوگوں میں بہت سارے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس پیر کی دولت تو ہے لیکن پیر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ائمہ اچھے ہیں، جید علماء باصلاحیت علماء ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یعنی لوگ اس کو سنی انسنی کر رہے ہیں۔ اب جان رہے ہیں کہ ہم کتنے بھیانک موڑ پر چل رہے ہیں؟ آپ نے شاید اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ سنیے، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، یہ قرب قیامت کا دور ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ دین پلٹ کر پھر واپس عرب کی وادیوں میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی منتقل ہو جائے گا۔ آج اب دیکھ لیں، ہمارے پاس انگریز کا کلچر موجود ضرور ہے، داڑھی دیکھو تو انگریز کی سٹائل میں، بال دیکھو تو انگریز کی سٹائل میں، لباس دیکھو انگریز کی سٹائل میں، شادیاں دیکھو انگریز کی سٹائل میں، کوئی بھی رسم ہم کر رہے ہیں تو صرف یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں۔ اگر یہ کلمہ کے ساتھ معاذ اللہ نہ کرے، اگر یہ نکاح کے جو چند معاملات ہیں نا جس میں خطبہ شامل ہے، کلمہ شامل ہے اور ایجاب و قبول ہے، اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے، اگر یہ قوم کا زور چلتا نا تو علماء سے بھی وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ اب کلمے کی ضرورت نہیں ہے، خطبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی میاں بیوی سامنے بیٹھ جائیں، ایجاب و قبول کر لیں، بس یہی نکاح ہے۔ لیکن یہ مجبور ہیں آپ، نماز جنازہ کے تعلق سے بھی آپ مجبور ہیں، 5 وقت کی نماز کے تعلق سے، جمعہ کے خطبے کے تعلق سے آپ مجبور ہیں،
ورنہ آج لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہر چیز اپنی طبیعت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ لیکن سنو، جب یہ قوموں پر یہ حالات ہوتے ہیں نا، اور جب لوگ سنی انسنی کرتے ہیں تو پھر عذاب کے ساتھ ہے۔ اس پہ ایک واقعہ سنا دے رہا ہوں اور پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں کہ یہ آیت نازل کیسے ہوئی۔ دور صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے۔ کئی علاقہ وائز میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہلوایا امیر المؤمنین ایک بندے کا انتقال ہو چکا ہے فلاں علاقے میں۔ اب جیسے یہ سنانا تو صدیق اکبر نے لوگوں کو بھیجا کفن دفن کے معاملات جو ہیں وہ طے کریں۔ لوگ گئے اور جیسے اس کو نہلا دھلا کر یعنی غسل وغیرہ دینے کے بعد جیسے اس کو تیار کیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا اور جنازے میں رکھنے کی باری آئی نا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کفن جو ہے نا وہ حرکت کر رہا ہے، یعنی ہل رہا ہے۔ جیسے حرکت کرتے دیکھا نا تو کسی نے گانٹ کھول دی اور دیکھنا چاہا، اور جیسے دیکھا نا تو منہ کی طرف سے ایک سانپ نمودار ہوا جو پورے اس کے جسم سے لپٹا ہوا تھا اور وہ گلے پر آ کر ایسے منہ نکال کر کھڑا تھا۔ جیسے لوگوں نے دیکھا نا تو اس سانپ کو مارنا چاہا اور باقاعدہ صدیق اکبر کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ اور یہ میں دور صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو مفتی امین صاحب قبلہ نے جو قریب کے ملک کے بہت بڑے مصنف ہیں جن کی ایک کتاب البرہان مشہور ہے، انہوں نے وہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے سانپ کو لوگوں نے مارنا چاہا نا تو سانپ عربی زبان میں فصیح عربی میں کلام کرنے لگا اور کہتا ہے کہ لوگوں مجھے مت مارو، اس لیے کہ میں آیا نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یعنی اس بندے کا میں عذاب بن کر نازل ہوا ہوں، مجھے مت مارو۔ اور جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا نا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا تو کب تک رہے گا؟ کہا جب تک اللہ چاہے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع دی گئی نا تو آپ تشریف لائے، اور جیسے آئے نا تو سانپ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سانپ سے گفتگو کی اور فرمایا بھائی یقیناً تیرا کام یہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس سے تو دو رائے نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا بھی کچھ فرض ہے جو اس مردے کے حوالے سے ہیں، یعنی اس کو کفن دینا، کفن دینے کے بعد جنازے میں رکھنا، جنازہ لے کر چلنا، اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ کے بعد اس کو قبر میں اتارنا، یہ ہمارا فرض ہے جو اس کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہے، جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہیں، اور یہ اس کا حق ہے۔ ایک کام کر، اگر اللہ کا اذن ہے اور تو اسی کی اجازت سے آیا ہے تو کم از کم نماز جنازہ پڑھا کر جب ہم قبر میں دفن نہ کر دینا تب تک تو رخصت لے لے اور یہاں سے غائب ہو جا، تاکہ لوگ تجھ سے خوف زدہ نہ ہو اور آسانی کے ساتھ یہ کام انجام دیا جا سکے۔ اس نے کہا ضرور میں یہ کروں گا، لیکن ابو بکر سن لو اس کا قصور کیا تھا، یعنی یہ بندہ جو دنیا سے گیا نا یہ 3 فعل ایسے کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب مسلط کر دیا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام اس نے جو بیان کیا نا وہ سنیے۔ اس نے کہا اس بندے کو اللہ نے مالدار بنایا تھا لیکن اس نے کبھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کی جسارت نہیں کی، زکوٰۃ نہیں نکالی۔ جام کھمبالیا میں خالی حساب لگانا، میں آپ کو تنقید نہیں کرتا ہوں، لیکن حقیقت آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ ہمارے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ اپنا مال صرف لوگوں سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، حالانکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جتنا فرض آپ دباؤ گے نا اتنا نقصان ہوگا، برکت نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ حضور نے اس معاملے میں گارنٹی دی ہے کہ جو اللہ کے فرائض اور واجبات اور صدقات اور خیرات اور نوافل پر اپنا مال خرچ کرے یہ کبھی غم نہ کرے کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا نا تو اب حالات یہ بن چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہونے کے باوجود بھی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن دوسرے راستے سے وہ پیسہ جو ہے نا دوسری اپنی جگہ بناتا ہے۔ آج جتنی بھی ہمارے اور آپ کے اوپر سختی کی جا رہی نا، لوگ نہیں پوری دنیا حیرت میں، اور خاص کر کے ہندوستان میں جتنے لوگ بس رہے ہیں نا، مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، فیملی رکھتے ہیں، پورا جہان آپ کا آباد ہے یہاں، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھی کیوں؟ حضور کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگ جب زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں گے نا تو اللہ ان پر مہنگائیاں مسلط فرما دے گا، یعنی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں بڑی مہنگی ہو جائے گی، مہنگائی ہم خود ہی کروا رہے ہیں۔
اللہ کے لیے کوشش کیجئے. اگر چاہتے ہو کہ دنیا آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کو اللہ کے احکام کی پابندی کرنا پڑے گی، ورنہ یہ عذاب جو ہے نا وہ تو یہ ہے ایکسٹرا، اور جو یہ اخروی ہوگا نا وہ تو دوسرا ہوگا. تو فرمایا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. کہا دوسرا جرم بتاؤ. دل کے کانوں سے سننا. اس وقت وہ سانپ کہتا ہے ابو بکر صدیق یہ جب اذان سنتا تھا نا تو گھر ہی بیٹھا رہتا تھا، مسجد نہیں آتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا. آج ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوار کے کنارے پر رہنے سے خالی جنت مل جائے گی. سینکڑوں لوگ ایسے آپ کو دکھنے ملتے ہوں گے. آپ جہاں سے چلتے ہیں نا، جہاں سے آپ کے کھمبالیا کا وہ گیٹ ہوتا ہے جس کو کمان کہتے ہیں، وہاں سے آپ چل کر صرف یہ مدینہ مسجد تک آئیے، آپ کو سینکڑوں جوان خالی آٹوں پر، رکشاؤں پر، ایسے چوراہوں پر بیٹھے ملیں گے. اذان ہوتی، نماز کے لیے توفیق نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے گیم کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، اندر گیمیں جو ہے نا اس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اذان سننے کے بعد نماز کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہے. دل کے کانوں سے سننا. یہ دور صدیق کے اکبر میں یہ دکھا کر کائنات کے تمام بے نمازیوں کو پیغام دیا گیا. کہا اذان سن کر اپنے گھروں میں مت بیٹھا رہنا، اذان سننے کے بعد تم پر فرض ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. اگر آپ نہیں جاتے نا تو یہ عذاب یہ صدیق اکبر کے دور کا ہے، جو صدیق اکبر کے زمانے میں ظاہر ہوا. تیسری بات سنیے. صدیق اکبر نے پوچھا تیسرا جرم بتا. اس نے کہا تیسرا جرم یہ کرتا تھا کہ وہ اچھے لوگوں کی باتیں، علماء مشائخ کی باتیں سنتا تو ضرور تھا، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتا تھا. آج ہمارے اور آپ کے پاس ایک دو تقریر نہیں ہے، آج ہمارے جیب میں ہزاروں تقریریں بھری ہوئی ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے ہے؟ آپ کا موبائل کھولیے، یوٹیوب آن کیجئے، آپ دنیا کے جس خطیب کی تقریر سننا چاہتے ہیں نا آپ کے جیب میں موجود ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو دنیاوی چیزیں، یعنی پکچر دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور نہ جانے فضول گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس سینکڑوں وقت ہیں. ایک نعت شریف سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایک اچھا بیان سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور جو لوگ سن بھی لیتے ہیں نا تو ہمارا اور آپ کا یہ شوقیہ مزاج ہو چکا ہے. آج جتنے بھی لوگ تقریر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، یا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تقریر ہو رہی ہے، جب تک یہ کرسی ٹوٹ نہیں جاتی نا لوگ کہتے ہیں کہ مولانا برابر نہیں تھے. یعنی مولانا وہی برابر ہے جو کرسی توڑ دیں، مولانا وہی برابر ہے جو اپنے منہ میں کلیجہ لے آئیں، اور لوگ صرف نعرہ تکبیر اور واہ واہ کر کے چلے جائیں. لوگ اسی کو تقریر کہتے ہیں. تقریر یہ نہیں ہے، تقریر یہ بات کی ایجاد ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک ایک جملوں میں قوموں کی تقدیریں بدل کر رکھ دی ہے. ہاں لیکن دل ایسا اثر قبول کرنے والا ہونا چاہیے. ورنہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ موبائل ہے میرا، اس میں واٹس ایپ چلے گا؟ اب بتائیے نا، اب سمجھدار لوگ ہیں، زور سے بولے چلے گا، اور زور سے بولیں. فیس بک چلے گی؟ نہیں چلے گی. ایکسینڈر چلے گا؟ نہیں چلے گا. اب میں اس میں کوئی چیز لینا چاہوں، یا اس میں کوئی چیز لینا چاہوں نا تو بلوٹوتھ کا یوز کرنا پڑے گا. یعنی ایک آپشن یہ ہے اس میں جو اس میں سے لیا جا سکتا ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل یعنی دل جو ہے نا وہ ایسا ہے یا ایسا ہے. قبول کرنے کی جس میں طاقت اور حسرت ہوتی ہے نا، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں تقریروں کی کمی نہیں ہے. پہلے جتنی تقریریں کم ہوتی تھی لوگ سدھرتے زیادہ تھے، اور اس دور میں تقریریں زیادہ ہوتی ہیں، سدھرنے والے کم ہیں. اور اس میں بھی کبھی کبھی تنقیدی جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ برکاتی یہ مولانا لوگوں میں کچھ رہ نہیں گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے، پہلے جو مولانا لوگ تھے ان کے 2 ٹاٹیے تھے کہ 4 تھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، 2 تھے کہ 4 تھے؟ ان کے 2 کان تھے کہ 4 تھے؟ ان کے 2 ہاتھ تھے کہ 4 تھے؟ زبان 1 تھی کہ 2 تھی؟ سب کچھ وہی تھا. آپ کے آبا و اجداد نے ان بزرگوں سے سنتے سنتے دین قبول کر کے، دین پر عمل پیرا کر کے زندگیاں گزار دی. اس دور میں کمی یہ آ گئی کہ ہم نے خود ہی کواڑے لے کر اپنے پیروں پر مار دیے ہیں. اثر خالی زبانوں سے ختم نہیں ہوتا، دلوں سے ختم ہوتا ہے. جب دلوں سے اثر ختم ہوتا ہے نا تو پھر حالات یہ بنتے ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تقریر کرتے تھے نا تو ادھر سے ادھر ایک نظر کرتے، اور جب سب کو دیکھ لیتے تو خاموشی سے بیٹھ جاتے. لوگ کہتے ہیں حسن بصری تقریر کرو نا، تو کہا دیر ہے. تھوڑی دیر ہوتی پھر ایک نظر کرتے، پھر سر جھکا لیتے. لوگ کہتے ہیں امام حسن بصری تقریر کرو نا، تو کہا کسی کا انتظار کر رہا ہوں.
وہ آ جائیں نا اس کے بعد تقریر ہوگی. اتنے میں کیا دیکھا لوگوں نے معلوم ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں رابعہ بصری تشریف لائیں. وہ سائیڈ میں کونے میں تشریف فرما ہو جاتی اور جیسے وہ بیٹھ جاتی نا تو امام حسن بصری دیکھ لیتے کہ اب رابعہ آ چکی ہے, پھر اس کے بعد تقریر شروع کرتے. لوگوں نے پوچھا امام اس بڑھیا کی تقریر کے لیے انتظار آپ ان بڑھیا کا کر رہے تھے؟ کہا حسن کی زبان واحد یہ بڑھیا ہی سمجھتی ہے, یعنی تقریر صرف یہی سمجھتی ہے, ورنہ تم میں سے کسی کی وسعت نہیں ہے کہ آپ میری تقریر سمجھ سکو. ایک دن حضرت امام حسن بصری نے تقریر کی, لوگ اتنے روئے اتنے چلائے یہاں تک کہ مطلب گریبان چاک کر دیے. اور جیسے گریبان چاک کر کے صبح ہوئی نا تو ایک بڑھیا ملی اور اس نے کہا حسن بصری, کہا کیا؟ کہا بڑی اچھی تقریر کی رات میں آپ نے. لوگ روتے بھی اتنے تھے, دھاڑے مارنے لگے, گریبان پھاڑ دیے. کہا پھر؟ کہا صبح تو وہی ہوئی جو پہلے ہوتی تھی. یہاں کتنے سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے؟ سالوں سے ہو رہا ہے نا. یعنی آپ کو جب تک یہ بوڑھے بزرگ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے سالوں سے. لیکن سالوں کے بعد بھی اگر ہمارے حجاج کرام بھی نہ سدھر سکے نا تو افسوس تو ضرور ہوتا ہے یار, کہ یار صرف کھمبالیا کے جتنے حاجی لوگ ہیں نا جنہوں نے حج پڑھ لی ہے, میں ان کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں, خالی ایک پیغام میٹھا دے رہا ہوں. خالی حجاج کرام جنہوں نے حج کیا ہے نا, اگر وہی لوگ سچے اور پکے نمازی بن جائیں نا تو ہماری مسجدیں ایسے ہی آباد ہو جائے گی. اور حجاج کرام کے بیٹے بیٹیاں یہ سب نمازی ہو جائیں تو علاقے میں نماز کی برکتیں خود بخود شروع ہو سکتی ہے. لیکن جب مکہ اور مدینہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر حج کی توفیق نہیں ملتی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج میں کمی رہ گئی ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. اللہ کے لیے حضرت امام حسن بصری سے جب کہا نا کہ صبح تو ویسی ہوئی جیسے آپ نے دیکھی تھی, امام حسن بصری فرماتے مائی اس میں حسن کا قصور نہیں ہے. تو کہا تو کس کا قصور ہے؟ تو کہا جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو لوگوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہوں. جس کا دل سویا ہوتا ہے نا تو چلا کر اٹھانے کی طاقت تو حسن رکھتا ہے, لیکن جس کا دل مر جاتا ہے نا تو پھر حسن اسے زندہ نہیں کر سکتا. اور دل مرتا کیسے ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک گناہ کوئی کر لینا, ایک گناہ, چاہے وہ صغیرہ کرے چاہے کبیرہ کرے, چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے, ایک گناہ ہو جائے نا تو دل پہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دھبا لگ جاتا ہے, کالا کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. دوسرا گناہ تو دوسرا نقطہ, تیسرا گناہ تو تیسرا نقطہ, چوتھا تو چوتھا. اس طرح یہ گناہ کرتا رہتا, اگر توبہ نہیں کرتا تو دل پر کالاش طاری ہوتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں تاوڑی جیسے کالی ہوتی ہے نا, ایسے یہ دل بھی کالا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بات اثر کارک نہیں ہوتی. یہ حدیث شریف میں ہے کہ دل کالا ہو جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ جن کے دل زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ مر جاتے ہیں, پھر اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. اب دنیا چلا رہی ہے اور میں اس بات کا عادی ہوں کہ میں کبھی آپ لوگوں سے نا امید نہیں ہوا. جہاں بھی جاتا ہوں نا اپنی بات رکھ دیتا ہوں, اس لیے کہ میری زبان سے تمہیں توفیق نہیں ملنے والی. اللہ تمہاری حساسیت پر اور تمہاری طلب پر تمہیں توفیق دے گا. حضرت بایزید بستامی کہا کرتے تھے کہ 30 سال تک میں نے واز کیا لوگوں کے درمیان, لیکن ایک بھی بندہ سدھرنے کے لیے تیار نہ ہوا. تو لوگوں نے کہا پھر بایزید تم نے کیا کیا؟ کیا واز تو شروع رکھا لیکن مزاج بدل دیا. کہا کیا؟ کہا میں نے یہ مزاج رکھا تھا 30 سال تک کہ میں بیان کروں گا اور لوگ سدھر جائیں گے, میں بیان کروں گا لوگ سدھر جائیں گے, میں بیان کروں گا لوگ سدھر جائیں گے. میں نے طے کر لیا 30 سال میں بایزید سے کوئی نہیں سدھرا. 30 سال کے بعد جب مزاج بدلا لوگ ایسے ہی سدھرتے گئے. لوگوں نے کہا بایزید وہ مزاج کیا بدلا؟ کہا میں نے اسی دن سے نیت یہ تبدیل کر لی کہ بایزید تو کسی کو نہیں سدھار سکتا, اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی بندہ سدھر سکتا ہے. اب آپ اتنے 100 لوگ بیٹھے ہیں نا, میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہوگا. اللہ جس کو توفیق دے گا نا اللہ اسے سدھار دیتا ہے. اور جب وہ سدھارنے پر آئے تو کیسے کیسے لوگوں کو سدھارتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ غوث پاک کی زندگی پڑھی آپ. ماں سے عرض کیا, کہا ماں میں پڑھنا جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا جاؤ. ماں نے اجازت دے دی. جاتے جاتے کہا بیٹا ایک کام کرنا. کہا کیا؟ کہا کچھ اشرفیاں ہیں لیتا جا. 40 اشرفیاں دی, گدڑی میں سل دی یعنی بغل میں, اور رخصت کر دیا. جاتے ہوئے کہا بیٹا اب قیامت کے دن تیری اور میری ملاقات ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی. آج ہمارے اور آپ کے بچے جو اداروں میں جاتے ہیں نا ان سے پوچھیے آپ کہ بڑی جلدی وہ گھر کی طرف بھاگتے ہیں. آپ یقیناً بھیجیے
ہو سکتا ہے 8 دن تک بچوں کو اچھا بھی نہیں لگے، لیکن اس کے بعد چند روز بیت جاتے ہیں نا تو پھر وہ بچوں کا دل اس میں لگ جاتا ہے. لیکن ماں باپ اگر کمزور ہوئے تو پھر اساتذہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ اس بات پر عہد کریں کہ غوث پاک کا پہلا سفر ہے اور جا رہے ہیں جیلان چھوڑ کر بغداد. لیکن ماں یہ جملہ کہہ رہی تھی، کہا بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. یعنی ماں کا جگر تو آپ دیکھیے، اکلوتے بیٹے کو اپنے سے جدا کرنا اور وہ بھی شوہر کی غیر حاضری میں. سب بہنوں کا یہ کام نہیں ہے، سب ماؤں کا یہ کام نہیں ہے. یہ غوث پاک کی والدہ ماجدہ تھی جنہوں نے صبر کا فل اپنے دل پر رکھا اور کہا بیٹا جا، اللہ کی امان میں تجھے چھوڑتی ہوں، اللہ کے لیے تجھے وقف کرتی ہوں، قیامت کے دن ملاقات ہوگی. بیٹا چند چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز آپ نے بتائی اور یہ فرمایا بیٹا زبان پر جب بھی لانا نا الفاظ، یعنی بولی بولنا نا، سچ بولنا، جھوٹ کبھی زبان سے نہ نکالنا. ایک جملہ کہا بس، کہا بیٹا تجھے اللہ کی حفظ و امان مبارک ہو، جاؤ بیٹے. گئے. اسے پاک فرماتے ہیں کہ ہمدان پہنچانا تو 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اب یہ 60 ڈاکو اس زمانے کے کیسے رہے ہوں گے وہ تو آپ کو اندازہ ہوگا نا. اب یہ اور دور بدل گیا کہ پہلے لوگوں کو راستوں میں جنگلوں میں لوٹا جاتا تھا، باقاعدہ اکیلاپن دیکھا جاتا اس کے بعد لوٹا جاتا تھا، اور دور دراز علاقوں میں ڈاکو لوگ بستے تھے اور جنگلوں میں لوگوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے. اب دور بدل گیا ہے، اب گھر بیٹھے بھی بندے لوٹے جا رہے ہیں. آپ کہیں گے فرقاتی وہ کیسے لوٹے جا رہے ہیں؟ آپ کو گمنام نمبر سے فون آتا ہے، کہا میں فلانی بینک سے بول رہا ہوں. ہوتا ہے نا ایسا، یہ واقعے بن رہے ہیں، میں کوئی اخبار نہیں سنا رہا ہوں، آپ کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن لوگ اس کا احساس نہیں کرتے. گمنام نمبر آتا ہے، کہا آپ کے اکاؤنٹ نمبر دیجئے اور آپ کا فلاں پاسپورٹ دیجئے، یہ دیجئے. تو کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں بہت بڑا انعام میں مطلب پیسہ ملنے والا ہے اور یہ آپ کی بینک میں ٹرانسفر کرنا ہے اور یہ فلاں کمپنی کی جانب سے دیا گیا. اب جیسے یہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، کبھی بینک تو دیکھی نہیں ہوتی ہے، اور اس بہانے وہ بینک میں پیسہ پہلے سے رکھا ہوتا ہے، وہ پاسپورٹ بھی دیتا ہے، نمبر کھاتا نمبر بھی دیتا ہے، ساری چیزیں دے دیتا ہے نا، وہ وہیں سے اٹھوا لیتا ہے اور سپڑا صاف کر دیتا ہے. یعنی پہلے لوگ اندھیروں میں جنگلوں میں لوٹتے تھے، اب لوگ گھر بیٹھے بھی لوٹ سکتے ہیں. لیکن یہ کن کا پیسہ لوٹائے گا؟ جو اللہ کے لیے زکوٰۃ نہیں نکالتا نا، یہ ان کا پیسہ لوٹایا جاتا ہے. ہاں لیکن سنیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ 60 ڈاکوں نے میرے قافلے پر حملہ کر دیا، 18 سال 17 سال کی عمر ہے، ڈرے نہیں ہماری اور آپ کی طرح، بالکل بنداس سے کھڑے تھے. جیسے ہی سامنے ایک ڈاکو آیا اور پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے 40 اشرفیاں. اور جیسے یہ جملہ، اور جوان آدمی، اب جیسے یہ سنا نا تو وہ نکل گیا وہاں سے، کہا یہ بچہ مذاق کر رہا ہے. دوسرے بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی پوچھ لیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا میرے پاس جو ہے نا 40 اشرفیاں بغل میں سلی ہوئی ہے. اس نے بھی سوچا یہ مذاق کر رہے ہیں. پھر وہ دونوں گئے اپنے سردار کے پاس اور جا کر کہتے ہیں، کہا سردار. کہا کیا؟ کہا ایک بچہ اس میں ہے جو صاحبزادہ لگتا ہے، لیکن اس نے سچ سچ یہ بتایا 40 اشرفیاں اس کے پاس ہے اور وہ صحیح بولتا ہے. بادشاہ یہ سردار کو حیرت ہوئی، بلایا آپ کو، اور جیسے سامنے کھڑا کیا نا تو غوث پاک بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور خاندانی شرف تو موجود ہی تھا، لیکن حسن و خوبصورتی بھی اتنی تھی. یہ سردار نے دیکھا نا تو سہم گیا اور اس نے کہا صاحبزادے بڑے عالی گھرانے سے معلوم ہوتے ہو، ایک بات پوچھتا ہوں. کہا کیا؟ کہا آپ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم لوگ کون ہیں؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں، آپ لوگوں کی لوٹ مار کرتے ہیں، یعنی لوٹتے ہیں. تو کہا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہا نہیں. کہا آپ کو معلوم تھا کہ جب ہم ڈاکو ہیں لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں، پھر بھی آپ نے سچ بولا؟ تو کہا ہاں تمہارے سامنے بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بھی 40 اشرفیاں ہیں. تو ڈاکو نے کے سردار نے کہا وہ ہے کہاں؟ کہا یہ میری بغل کے نیچے. اس نے جب ادھیڑوائی نا تو 40 اشرفیاں گری. سردار ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے کہا یہ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ اس وقت غوث پاک کے جملے سنیے، کوئی تقریر نہیں، غوث پاک کا جملہ سنیے. ارشاد فرماتے ہیں، کہا سردار گھر سے جب چلا تھا نا تو ماں نے یہ کہا تھا ہر حال میں سچ بولنا، زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلنے پائیں. اور یہ ماں کی صرف وصیت و نصیحت نہیں تھی، یہ ماں کے ساتھ قرار تھا، اور میں اس قرار کو جنگل میں ماں کی غیر موجودگی میں توڑ نہیں سکتا، یعنی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، میں اس عہد کو پورا کر رہا ہوں. جب سردار نے یہ جملے سنے نا تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. تھا سردار ڈاکو کا، لیکن اتنا نرم دل تھا نا کہ یہ جملوں پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس نے کہا شہزادے ایک کام کریں. کہا کیا؟
کہا آج سے سرداری ڈاکو گیری کی چھوڑ دیتا ہوں، ڈاکو گیری نہیں کروں گا، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ کہا وجہ؟ کہا جب تم ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتے، میں صدیوں سے اللہ کا وعدہ توڑ رہا ہوں، یعنی حرام کمائی کھا رہا ہوں۔ آج ہم اور آپ لوٹتے نہیں ہیں، ویاج کھا رہے ہیں بند دروازے۔ ایم آئی کو ہگو واળો આવી ગયો ને તો કે ભાઈ તું કોઈને કહેતો નહીં ને તો આપો 5000 તો ઓલો હગો વાળો બિચારા એને જોતા જ હોય, મજબૂરી જ હોય કે નહીં કહું યાર તું દે દે તો કે જો ભાઈ બીજાને આપણે 10 લઈએ છીએ પણ તું હગો છે ને એટલે 5% થરા। یعنی رشتے داروں سے بھی لوگ اب سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسرا ایک دیکھیے آپ، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کو ایک رات میں نہیں 1 گھنٹے میں مالدار بننا ہے، اور 1 گھنٹے میں مالدار بننے کے لیے کرتے کیا معلوم ہے؟ یہاں سے جام نگر، راجکوٹ، بڑی بڑی سٹیوں میں جا رہے ہیں کلب میں سٹا کھیلنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ آپ اتنا دور جاتے ہیں؟ کہا مولانا جو لوٹری لاگن تو ایک رات میں بیڑوں پر، یہ بیڑا پار کرنے نہیں جا رہا ہے، 7 نسلوں کی کشتی تو ڈبانے جا رہا ہے۔ آپ کہاں کیا سمجھ رہے ہیں کہ راتوں رات میں جو دولت آ جاتی ہے وہ اتنی ٹکتی بھی ہے؟ غلط فہمی میں ہو آپ۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، اس لیے کہ عبادت کی لذت اللہ نے حلال روزیوں میں رکھی ہے، حرام روزیوں میں نہیں۔ کبھی حرام کی طرف منہ مت بڑھانا۔ کوئی دنیا سے قیمتی چیز لا کر بھی لالچ کی دنیا میں حرام کمائی کی دے ٹھکرا دینا، اس لیے کہ حلال جو ہے نا وہ عبادت کی لذت دے کر خدا کا قرب دیتا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ کبھی زندگی بھر کی عبادتوں کی لذتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے حلال کماؤ، حرام کی طرف مت بڑھو۔ اس نے توبہ کی اور کہا حضور آج سے یہ کام چھوڑ دیا۔ وہیں توبہ کی، اس کے آدمیوں سے کہا تم کو جہاں جانا ہو۔ اس نے کہا سردار جب لوٹ مار کرتے تھے تو بھی سردار تھے، اب شہزادے کے ہاتھ پر توبہ کر لیے نا تو توبہ کرنے میں بھی آپ سردار رہیں گے۔ یعنی یہ کہہ کر لوگوں کی اصلاح کر دی۔ آج ہماری اور آپ کی کمزوریاں ہیں کہ ہمارا دل جو ہے نا کتنے گناہ کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ خالی 8 دن کا حساب لگا لیجیے آپ۔ 1 دن کی نماز ہوتی ہے 5 وقت کی۔ 1 دن کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ زور سے بولیے، 5 وقت کی۔ جمعہ خالی ہم 8 دن میں 1 بار پڑھتے ہیں، تو جمعہ ٹو جمعہ یہ ہفتہ آپ دیکھ لیں، پورے جمعہ میں اگر ہر دن ہماری 5 وقت کی نماز جا رہی ہے، اب آپ کیلکولیٹر کر لینا کہ آپ فرض جو چھوڑ کر یہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ جس کا مد مقابل کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا گناہ ہے خالی نماز چھوڑنا۔ ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اپنا دل صاف کیجئے، اور اس کے لیے 2 چیز بتا دے رہا ہوں جو حدیث شریف میں ہے۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا، کہا حضور دل پر بھی زنگ لگتا ہے؟ حضور نے کہا جیسے لوہے پر لگتا ہے نا ایسے دل پر بھی لگتا ہے۔ تو کہا حضور یہ لوہے پر تو کوئی چیز گھسنے سے یہ مطلب ثقیل ہو جاتا ہے اور باقاعدہ وہ صاف ہو جاتا ہے، تو کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جس سے دل کا بھی زنگ صاف ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اس کے لیے 3 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ تیرے دل کی صفائی فرما دے گا۔ نمبر 2، اس کو یاد رکھنا، خالی بھلا مت دینا۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا دن ہو یا رات جب بھی موقع ملے قرآن عظیم کی تلاوت کیا کر، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تیرا دل صاف کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جب تیرا دل زنگ آلود ہو جائے نا تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہونے کی عادت ڈال، اللہ تیرے دل کی صفائی فرما دے گا۔ یہ 3 عمل ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں نے کیا۔ میں نے یہ ضمناً باتیں عرض کر دی۔ یہ مکہ شریف میں جو یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں نے جب ہڑ دھرمی کی نا تو ہڑ دھرمی کے بعد بھی یعنی دشمنی طاقتیں اس حد تک صحابہ پر مطلب ظلم و ستم کرنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے جو حضور نے فرمان جاری کیا تھا نا اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کے فرامین جو آئے نا اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ انہیں یہ عہد کرایا گیا تھا، کہا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، ایمان پر اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ جنت کا مزدہ عطا فرمائے گا، اور اگر دین چھوڑ دو گے تو مرتد کہلاؤ گے اور اس کی سزا ڈائریکٹ جہنم ہے۔ تو اس زمانے میں صحابہ نے جو صرف مکہ کی سرزمین پر ایمان پر جو استقامت کے ساتھ زندگی گزاری، جس کو قرآن نے یہ کہا ان کی تعریف کرتے ہوئے الذین آمنوا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لے آ کر اس پر استقامت اختیار کر لی، یعنی پھر وہ پھرے نہیں، ڈگو مگو نہیں ہوئے
بلکہ وہ استقامت پذیر رہے. اور جس کو یہ استقامت ملتی ہے نا تو پھر اللہ اسے انعام کتنا بڑا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ، کہا ہم اسے دنیا میں بھی بشارت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بشارت دیں گے. خوشخبری اللہ دے رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا اس پر وزن کے لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اور لوگ اس کو جو ناکامیابی تصور کر رہے ہیں تو فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، کہا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے شہنشاہ ہوئے، بادشاہ ہوئے، کسی کے مقبرے پر یعنی قبر پر دنیا کا کوئی فرد نہیں جاتا. اب دیکھ لیجئے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہوئے اس کی قبر پر کوئی نہیں جاتا، سوائے ان کے رشتہ دار جو بچے ہوئے وہ جاتے ہوں گے. لیکن آج بھی کائنات دیکھ رہی ہے کہ جب سے خواجہ آئے نا تب سے وہ مزار شریف میں جب سے گئے تب سے پبلک کی رفتار چالو ہے کہ وہاں کوئی پرچہ چھپتا نہیں، بغیر بلائے انسانیت در غریب نواز پر حاضری دے رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس پر استقامت اختیار کر لی اللہ نے عزت دے دی، بڑی کامیابی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں تقوی کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے. اور جب تقوی کی دولت پا جاتے ہیں نا تو پھر ان کے اصول بدل جاتے ہیں. ان کا کہنا سننا، ان کی نگاہیں، ان کی زبانیں، اس میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے. اور تقوی کیا ہے تو ہمارے بزرگوں نے اس کی سینکڑوں تعریف کی، میں آسان تعریف بتا دے رہا ہوں. وہ جب ایمان لانے کے بعد متقی بنتے ہیں نا تو متقی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور یہی تقوی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، یہی تقوی ہے. لیکن جو لوگ یہ بچا لیتے ہیں نا تو پھر ان کی زبان میں تاثیر سنیے. کائنات کی ایک عبقری شخصیت ہے جسے دنیا حضرت مجدد الف ثانی کا نام دیتی ہے. یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجدد گزرے ہیں اور انہوں نے اپنے زمانے میں اس ولی کامل نے ایک بادشاہ سے ٹکر لے لی تھی. اور بادشاہ نے جب ٹکر لینے کے بعد ان کو بطور سزا جب قید خانے میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال کے بادشاہ تو مر گیا، اس کا بیٹا بادشاہ بنا. اور جیسے اس کا بیٹا بادشاہ بنا نا تو اس کو خواب کے ذریعے حضور نے بتایا، کہا تیری جیل کے اندر میرا ایک روحانی فرزند ہے. یعنی جس بزرگ کو ڈالا تھا نا تو کہا میرا ایک روحانی فرزند ہے. پتہ یہ چلا بندہ جب متقی بنتا ہے نا تو حضور اسے اپنا روحانی فرزند بنا لیتے ہیں. یعنی حضور کے خاص قرب میں اسے جگہ ملتی ہے تو کہا میرا ایک روحانی فرزند ہے، اسے آزاد کر دے، وہ کوئی قصوروار نہیں ہے، تیرے باپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. جیسے یہ سنا نا تو صبح جلدی گیا اور اس نے حضرت مجدد الف ثانی سے معذرت کی اور کہا حضور آپ باہر نکل جائیے، آپ کو آزادی دی جا رہی ہے. حضرت مجدد الف ثانی نے جواب دیا تھا، کہا بادشاہ کے بیٹے بتا تو صحیح کہ آخر یہ مجھے چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ کہا رسول اللہ چھوڑوا رہے ہیں. آج ہمارے اور آپ کے حالات یہی بننے والے ہیں. آگے چل کر آپ دیکھیے گا. میں یہ کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، حالات یہ بتا رہا ہوں. اب وقت تبدیل ہو رہا ہے. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے اور اللہ کی خاطر نیک بننے کی کوشش کیجئے. مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ حضور نے چھڑایا؟ کہا ہاں. تو کہا اب مجدد احمد سرہندی، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اکیلا نہیں نکلے گا. تو کہا حضور نے تو صرف آپ کا ہی نام لیا ہے اور یہ جو آپ کے ساتھ میں دوسرے لوگ ہیں نا؟ کہا ہاں. کہا وہ دنیا کے بڑے بڑے گنڈے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے تو تہلکہ مچ جائے گا ہندوستان بھر میں. تو کہا اکیلا نہیں نکلوں گا، چھوڑنا ہے تو یہ 400 کے 400 کو بھی چھوڑ دے. اور ایک روایت میں لکھا 500 کے قریب لوگ تھے. تو کہا یہ 500 کو تو حضرت نہیں چھوڑا جا سکتا. تو کہا مجدد بار بھی نہیں نکل سکتا، یعنی ان کو چھڑا کر پھر اپنے آپ کو باہر نکالوں گا. تو کہا حضور یہ بڑے کرائم والے لوگ ہیں، یعنی بڑی بڑی سزائیں کاٹ رہے ہیں اور ان کو آپ نکلوا رہے ہیں. مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، کہا وہ تیرے باپ کے زمانے میں کرائم باز تھے، لیکن جب سے شیخ احمد سرہندی فاروق کے اندر گیا ہے نا اب یہ 500 ڈاکو اور مجرم نہیں ہے. کہا میری صحبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں ولایت کے تاج عطا فرما دیے ہیں. جیل میں رہتے ہوئے لوگوں کو ولایت تک پہنچانے کے لیے یہ بزرگوں نے محنتیں کی ہیں. وہ مرد کلندر انہوں نے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک امام صاحب کو دعوت دے دی، کہا آپ میرے بیٹے کو پڑھانے آئیے. مجدد کے بیٹے بھی پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا اپنے اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں سنا؟ اعلیٰ حضرت کے دونوں صاحبزادے اپنے زمانے کے ولی کامل گزرے ہیں. ایک کو حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان کہا جاتا تھا اور دوسرے کو دنیا حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت شیخ عبد المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہیں.
یعنی پتہ یہ چلا کہ پہلے کے مجددین لوگ بھی، یہاں تک کہ پہلی صدی کے مجدد کے بارے میں یہ لکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ یہ اتنے بڑے مجدد گزرے کہ ان کا تقوی اتنا مشہور تھا کہ جیتے جی اللہ نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. یعنی اتنے نیک پرہیزگار لوگ تھے، اور ان کے بیٹے بھی کتنے نیکوکار تھے معلوم ہے. حضرت عبد الملک کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے جو آپ کے بیٹے تھے. فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب پہلا خطبہ دیا، یعنی امیر المؤمنین بننے کے بعد، عمر بن عبدالعزیز کی رہنمائی ان کے بیٹے نے خود نے فرمائی تھی. اور جب ان کی رہنمائی وہ فرما چکے نا، تو ان کی پیٹھ تھپکارتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کہا بیٹے عبد الملک، جب تک باپ کے نزدیک تجھ جیسے خوددار اور خود اعتماد بیٹے کھڑے رہیں گے نا، تو کسی باپ کا پیر لغزش نہیں کر سکتا. یہ بیٹے تھے اس زمانے کے. لیکن میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب آئے نا، تو پھر ان کی زبانوں میں اثر دیکھیں. ایک بار بیٹے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے بیٹھے تھے، اور مجدد الفسانی غمگین ہے. پوچھا ابا آپ غمگین کیوں ہیں؟ کہا تمہارے جو مولوی صاحب پڑھانے آتے ہیں نا. کہا ہاں. کہا وہ جہنمی ہیں. تو کہا حضور ہمارے استاد جہنم میں جائیں گے؟ تو کہا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے، تقدیر میں ان کے یہی لکھا ہے. دونوں بچے تڑپ گئے، اور جیسے استاد آئے نا تو ان کے روم میں گئے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، تو خوشی نہیں تھی چہرے پر. پوچھا بچے آپ لوگ بساس مطلب رہتے ہیں، اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بشاشت ختم ہو گئی ہے. تو کہا حضور غمگین اس لیے ہے کہ آپ کے بارے میں تقدیر میں جہنم لکھی ہے. اور جیسے یہ سنا نا تو استاد ہوتا ہے. اس نے فوراً کہا بچوں آپ کو کس نے بتایا؟ کہا ہمارے ڈیڈی نے یعنی ابا نے بتایا. کہا تمہارے والد نے بتایا؟ کہا ہاں. کہا جب تمہارے والد نے بتایا کہ میرے بارے میں جہنم لکھی ہوئی ہے تو پھر غمگین ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا حضرت جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا ڈر تو سب سے لگتا ہے کہ جہنم قبر پلسرا سب سے. لیکن حشاش بشاش تمہارے سامنے اس لیے ہوں کہ جب تمہارے بابا جس کے یہاں میں پڑھانے آتا ہوں وہ چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ میں میری جہنم دیکھ سکتے ہیں تو میری جنت بھی لکھوا سکتے ہیں. یعنی جب اللہ نے اتنی نگاہیں دی ہے کہ وہ لوح محفوظ پر جہنم دیکھ سکتے ہیں تو یہ کام وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ جاؤ اور ان کے پیر پکڑ کر کہو. کہا مجدد الفسانی کے بیٹوں کے استاد جہنم میں جائیں، کیا یہ آپ کو پسند ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. تو پھر کہنا اب دعا کرو کہ اللہ جہنم مٹا دے اور جنت لکھ دیں. یعنی بندہ جب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی اس دہلیز پر پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر یہ رتبے ملتے ہیں. پیر پکڑے بیٹوں نے، کہا دعا کر دیجئے. ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اور مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں دعا میں اصرار کرتا رہا نا تو پیغام آیا. کہا ان القضاء المبرم ایضا یرد بدعوتی. یعنی فرمایا کہ اے مجدد الفسانی یہ قضاء مبرم ہے اور اس کو کسی کی دعا سے جلدی بدلا نہیں جاتا. یعنی آپ جو دعا کر رہے ہیں تو یہ مقدر میں فیصلہ اٹل ہے، اس کو سب کی دعا سے نہیں بدلا جاتا. اب دعا نہ کریں، اصرار جو بڑھا رہے ہیں نا آپ اس کو کم کر دیں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میرا اصرار کم ہوا، یعنی میں نے وہ ضد کرنا چھوڑ دی. لیکن فرماتے ہیں کہ اسی جگہ بیٹھا تھا، بچے پھر آئے اور انہوں نے کہا حضور دعا کر دیجئے نا. تو پھر میں نے پھر مصلی بچھایا، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مصلی بچھایا نا تو مصلی پر بیٹھتے اللہ نے میرے دل پر یہ بات القا کی کہ مجھے اسی وقت حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر کا ایک قول یاد آ گیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے خود فرمایا ہے کہ ان القضاء المبرم ایضا یرد بدعوتی. یعنی قضاء مبرم اگر کسی کی دعا سے ٹل سکتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میں عبد القادر جیلانی ہوں. یعنی یہ تقدیر کا فیصلہ صرف غوث پاک کی دعا سے ٹل سکتا ہے. بس اسی وقت حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا فضل کسی ایک بندے پر نہیں ہے، میں امیدوار ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اپنے فضل عظیم سے اور میری اس التجا کو اس بزرگ کے صدقے میں قبول فرما جن کا یہ فرمان ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو تقدیر مبرم کے بھی فیصلے بدل دیتا ہے. اسی وقت الہام ہوا شیخ احمد جا میں نے تمہاری دعا شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے قبول فرما لی. اب اس کے بعد دعا کے بعد جب لوح محفوظ پر دیکھا نا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ لوح محفوظ پر اس مولوی صاحب کی جہنم کو اللہ نے مٹا کر وہاں جنت لکھ دی ہے.
یہ اللہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد، یہ تقوی ملنے کے بعد یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح غوث پاک کا ایک دور ہے، غوث پاک کے زمانے میں ایک ولی اللہ تھے جن کی ولایت سلب کر لی، اور جب ولایت سلب ہوتی ہے نا تو پھر ہوتا کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی ولی کی جب ولایت سلب ہو جائے نا تو کبھی کبھی ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ مرید ہوا، مرید ہونے کے بعد چند روز آپ نے توجہ ڈالی تو ولایت کی منزل پر فائز کر دیا۔ اب جیسے وہ ولی بنا نا تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اب مجھے جنید کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب ولی بن گیا ہوں تو پھر کسی کی ضرورت کیا ہے۔ چند روز ہوئے، جنید بغدادی نے دیکھا نہیں تو لوگوں سے پوچھا، کہا کہ وہ بندہ آتا کیوں نہیں؟ کہا وہ ایسا بول رہا تھا کہ اب مجھے جنید کی ضرورت نہیں ہے، میں ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوں۔ اور جیسے یہ سنا نا تو آپ نے بلوایا اس کو، کہا اسے بلائیے، وہ نہیں آیا۔ 2 بار بلایا، 6 بار بلایا، کئی بار بلایا نا، آیا نہیں۔ جنید بغدادی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، کہا اسے جا کر کہو تو صحیح کہ وہ کبھی نہ کبھی نشست میں آیا کریں۔ جب بار بار اصرار بڑھا نا تو اس کے دل میں ایک کھٹکا گزرا اور اس نے کہا آج جاؤں گا لیکن امتحان لینے جاؤں گا، پریکشا لینے۔ کس کی؟ پوتے کے پیر کی۔ مرید تھا جنید بغدادی کا، امتحان لینے پہنچ گیا، اور جیسے بھی جلسے میں آ کے بیٹھ گیا سب نے اپنے اپنے سوالات کیے، اور اس کے بعد وہ کھڑا ہوا، اور جیسے کھڑا ہوا نا تو جنید بغدادی نے ایک نگاہ ڈالی اور پہچان گئے، کہا یہ آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور اس نے جو سوال کیا نا تو جنید بغدادی نے ایک جملہ کہا لفظی جواب دوں یا مانوی؟ یعنی جواب تیرے سوال کے 2 طرح کے بنتے ہیں، لفظی جواب دوں یا مانوی؟ اس نے کہا دونوں دے دیجئے۔ تو کہا سن، لفظی جواب تو یہ ہے کہ تو اگر ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوا ہوتا تو اپنے پیر کے امتحان لینے کے لیے یہاں حاضری نہ دیتا۔ یہ لفظی جواب تھا۔ اور دوسرا فرمایا، کہا مانوی جواب یہ ہے کہ جو منزل تجھے اللہ نے دی ہے وہ طاقت اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں اگر چاہوں تو تیری ولایت سلب کر سکتا ہوں۔ بس اتنا کہا نا، اسی وقت اس کی ولایت سلب کر لی گئی، یعنی وہ ولی تھا نا وہ مٹا دیا گیا، یعنی ولایت چھین لی گئی، اور اس کے چہرے پر کالاش یعنی چہرہ کالا پڑ گیا، یہاں تک کہ ایمان کے خطرے جب اسے گزرنے لگے نا تو پھر واپس آیا اور قدموں میں گر گیا اور کہا مجھے ایمان جانے کا خطرہ ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ جنید بغدادی علیہ الرحمٰن نے پھر اسے معاف کیا۔ ایسے ہی غوث پاک کے زمانے میں ایک بندے کی ولایت سلب ہو گئی، اس نے 360 کے قریب لوگوں کے پاس جا کر التجائے پیش کی اور کہا حضور اب دعا کر دیجئے۔ سب نے کہا نا تو غیب سے آواز آتی تھی، کہا یہ تقدیر مبرم ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب آخری 360 یا 65 جو بزرگ تھے ان میں سے کسی آخری کے پاس گئے تو کہا اب در در کی ٹھوکریں نہ کھا، اب تیری ولایت کوئی واپس دلوا سکتا ہے تو ایک ذات ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، یعنی وہاں چلا جا۔ وہ حاضری دی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات مصافحے کے بعد التجا سنی، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، غیب سے آواز آئی عبد القادر 360 کے پاس یہ ہو کر آ چکا ہے، کسی کی میں نے قبول نہیں کی ہے، آپ دعا نہ کریں۔ تو کہا مولا جب دعا کروانی ہی نہیں تھی تو پھر اس کو میرے در تک بھیجا کیوں؟ یعنی یہ محبوبیت کا درجہ ہے جو ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، جس کو میں نے کہا نا وراء الورا۔ تو کہا مولا بھیجا کیوں؟ تو کہا یہ 360 کے پاس گئے تھے، آپ کو پتا نہیں؟ کہا مجھے تو معلوم ہے، لیکن مولا تجھے بھی تو معلوم ہے نہیں کہ یہ میرے پاس آ رہا ہے، یہ انداز محبت ہے۔ کہا مولا تو پھر بھیجا کیوں جب دینی نہیں تھی واپس؟ تو میرے یہاں بھیجا تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا عبد القادر اب یہ فیصلہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تیرا اگر مقبول ہے یہ تو پھر میری رحمت میں بھی مقبول ہے، اگر یہ تیری دربار کا مردود ہے تو پھر میری بارگاہ میں بھی مردود ہے۔ کہا مولا میں اس سے مقبول بنانا چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی جاؤ عبد القادر، میں نے صرف تمہاری وجہ سے اس کی ولایت دوبارہ اسے عطا کر دی۔ یعنی کائنات میں ولایتیں بھی اگر دوبارہ ملتی ہے نا تو یہ دربار غوثیت ماپ سے ملتی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے، ہماری عزتیں، ہمارا وقار، ہمارا جو کچھ بھی تھا نا، آج مسلمان اتنی پستی کی طرف گر رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ واپس وہ چیز مل جائیں تو خالی 11ویں شریف کی 11 مجلس تک قادری نہیں رہنا، خالی نیاز یا شیرنی کھانے تک غوث پاک کے غلام نہ کہلانا، اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لے آؤ کہ کم از کم تمہیں دیکھ کر لوگ یہ اندازہ لگا لیں ہو نہ ہو یہ غوث پاک کے سلسلے میں مرید لگتا ہے۔ یعنی تمہاری پہچانی، یعنی تمہاری آئی ڈی یہی بن جائیں کہ تم چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنی نشستوں میں تنہائیوں میں جہاں کہیں بھی رہو نا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا خیال رہیں۔ اگر یہ نسبتوں کا خیال باقی رہا نا تو اللہ رب العزت تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائے گا کہ حضرت
داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر جس کیفیت میں بھی ہو اور مرید جس حالت میں بھی ہو، پیر کتنا دور کیوں نہ ہو، لیکن اگر مرید سچی عقیدت رکھتا ہے تو اس کی ہر حالت سے پیر باخبر رہتا ہے۔ لیکن مرید ایسا بننا چاہیے، اور اس کے سوا فرماتے ہیں کہ پیر کے پاس جو رسوخ ہوتا ہے نا، وہ کسی مرید کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مرید کو ڈرنا چاہیے اور لرز جانا چاہیے کہ تمہارے پاس جو چھیننے کی طاقت اگر کوئی طاقت رکھتی ہے نا، تو وہ پیر کی روحانی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مرشد سے کانٹیکٹ جوڑیں، آپ جن سے بھی بیعت ہیں ان سے کانٹیکٹ جوڑیں، ان سے روحانیت جوڑیں، اور یہ روحانیت تمہیں غوث پاک کے قرب تک پہنچا دینا، تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کی کوئی جگہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں ہمیں اور آپ کو ترغیب دلائی ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اگر ہم اور آپ سب حضور غوث پاک کے ہاتھ تلے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سچے قادری بنیے، سچے دل سے توبہ کیجئے، عمل پر استقامت پیدا کیجئے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی کیجئے، سچے متقی بننے کی کوشش کیجئے۔ جہاں بھی غوث پاک کو پکارو گے، میرے غوث پاک ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی لوگ اس وقت حاضر ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اولیاء کے فیضان اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن فرمائیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر، ان کی سیرت کو سننے کے بعد ان کی زندگی پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔